یہ علماء نے بات لکھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس زمین کے جس حصے سے آج لگا ہوا ہے قبر انور میں، تو وہ زمین کا حصہ خدا کے عرش سے اعلیٰ ہے. بلند آواز سے یار، سرکار کے جسم کی بات نہیں ہو رہی، سرکار کا جسم اطہر زمین کے جس حصے سے لگا ہوا ہے وہ زمین کا حصہ خدا کے عرش سے اعلیٰ. تو سرکار کے جسم کی شان، جسم اقدس کی. اب دیکھیں، اس سے آپ کو سکیدہ کا مقام پتہ چلے گا. بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، لوگوں سنو، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے. آگے میں بات کروں گا. سکیدہ فاطمہ کے زہرا کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے. اور سنو لوگوں، فمن اغضبها اغضبنی، سنو، جس نے سکیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو ناراض کیا. اور ایک روایت میں میرا آقا فرماتے ہیں یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما اذاها، میرا آقا فرماتے ہیں سنو لوگوں، جو چیز بھی میری بیٹی کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے. اور علامہ ابن عبد البر نے تو اس روایت کو لکھا کہ ایک بار سرکار نے سکیدہ سے فرمایا یا بنیتا، اے میری بیٹی، سرکار فرماتے اے میری بیٹی، الا ترضینا، کیا تو اس بات سے راضی ہے انکی سکیدۃ نساء العالمین، کہ تو تمام جہاں کی عورتوں کی سردار ہے. اب سنیں، سکیدہ عرض کرتی ہیں، بڑی توجہ رکھنا، یا اباتی فأین مریم، اے میرے بابا جان، اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تمام جہاں کی عورتوں سے افضل ہوں تو پھر مریم، حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، وہ ان کا مقام. تو میرے آقا فرماتے ہیں تلک سکیدۃ نساء عالمیہا، سنو، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں اور تم تمام جہاں کی عورتوں کی سردار ہو. یہ وہابی اسی میں لگا رہا کہ حضور افضل ہیں، نہیں ہے، اس میں ہے. میں نے کہا سرکار کی نسبت ہو گئی سکیدہ کو، وہ بھی افضل ہو گئی ہے. سرکار فرماتے ہیں مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں اور تم جہاں کی عورتوں کی سردار ہو. اور ایک بات، علامہ نبہانی ہو، میں بڑے حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بس میری بات مکمل ہوگی. علامہ نبہانی ہو یا علامہ تقی الدین سبکی ہو، یہ بہت بڑے بڑے امام ہیں، مسجد کے امام نہیں ہیں، صرف بہت بڑے امام ہیں. یا علامہ جلال الدین سیوطی ہو، یا علامہ بدر الدین زرخشری ہو، یا علامہ تقی الدین ہو، تمام نے اس بات کو لکھا کہ اگر افضل مانا جائے گا تمام عورتوں میں تو سکیدہ فاطمہ کو مانا جائے گا. حضرت مریم سے بھی افضل ہیں. اور حضرت علامہ ابن داود سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں سکیدہ فاطمہ افضل ہیں یا حضرت مریم، تو آپ فرماتے ہیں سرکار جس کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہیں میں اس سے کسی اور کا افضل قرار نہیں دے سکتا. اور ڈاکٹر اقبال اس بات کو کہتے ہیں، علامہ اقبال نے کہا کہ حضرت مریم کو عظمت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے ہے، صرف ایک سبب ہے، اور سکیدہ فاطمہ کو عزت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. میرا آقا کی حدیث ہے قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے ایک منادی ندا کرے گا. توجہ رکھنا، آج انشاءاللہ خاتون جنت کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ خاتون جنت کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں رد نہیں ہو سکتا. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے فرشتہ اعلان کرے گا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے اہل محشر، جتنے بھی محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو. کیوں؟ میرا آقا فرماتے ہیں وہ اعلان ہوگا. کیا اعلان ہوگا؟ کہ حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط، تم اپنے سروں کو جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہیں. اور پھر میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی تنہا نہیں آئے گی قیامت کے دن، میری بیٹی کی شان یہ ہوگی کہ فتمر مع 70 الف جاریۃ من الحور العین کمر البرق. فرمایا جب میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن جب آئے گی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ہوگی، اور میری بیٹی پل صراط ایسے پار کرے گی جیسے بجلی کی سپیڈ کی طرح ہوتا.
بجلی کی طرح میری بیٹی پورے صراط کو پار کرے گی۔